السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اور یقیناً انہوں نے اپنی چالیں چلیں اور اللہ کو ان کی چالوں کے بارے میں سب علم ہے، اور اگرچہ ان کی چالیں تھی ایسی ہی کہ جس سے پہاڑ ہٹ جاتے یا جو پہاڑوں کو ٹال دیتی ہیں اور پہاڑ اس سے ٹل جاتے۔ آیت نمبر 46 ہے سورہ ابراہیم کی۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ ابراہیم جس میں بنیادی طور پر جو موضوع ہے اس میں عقیدہ اور کردار، توحید کا عقیدہ اور شکر والا کردار اور شکر والا رویہ، اور پھر اس کو نہ اپنانے پر جو انذار ہے یا اس کے اوپر تنبیہ ہے، یہ اس صورت کے آخری حصے میں آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 52 جو صورت کی تکمیل تک ہے، یہ آخری حصے میں یہ انذار کو بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، اور اس سے ماقبل بھی مکی صورتیں ہیں، اس کے بعد بھی مکی صورتیں ہیں، تو مکی صورتوں کا جو عام طور پر تفہیم اور انذار کا جو انداز ہے وہی انداز اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ جو انذار ہے سورہ رعد کے اندر اور سورہ ابراہیم کے اندر یہ تقریباً ایک جیسا ہے، البتہ تھوڑا سا اسلوب مختلف ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں کچھ تمثیلات کا ذکر ہے، اللہ کریم نے اس میں سورہ ابراہیم کے اندر تمثیلات ذکر فرمائی ہیں، اور اس کے ذریعے سے عقیدہ اور کردار اس کی تفہیم ہمیں حاصل ہوتی ہے اگر ہم اس کو بنظر غیر جائزہ لیں۔ البتہ یہ جو آخری حصہ ہے سورہ ابراہیم کا، آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 52، جس جگہ پہ اس وقت ہم ہیں آیت نمبر 45 پر، آیت نمبر 46 پر، تو یہ وہ حصہ ہے جس میں انذار کیا گیا ہے اور مناظر قیامت بیان کیے گئے ہیں اور تنبیہ کی گئی ہے، اور اس میں صرف کفار مکہ ہی کو تنبیہ نہیں ہے بلکہ آنے والی تمام نسلوں کو اور قیامت تک کے لیے جتنی بھی امتیں آئیں، جتنے بھی لوگ آئیں، جتنے بھی گروہ آئیں، اور جتنے بھی یعنی لوگ آہستہ آہستہ پیدا ہوتے جائیں گے قیامت تک، سب کو اس کے اندر تنبیہ ہے کہ قیامت سے ڈر جائیں، اور اس عذاب کی وارننگ، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، عذاب کی جو وارننگ ہے وہ دے دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا۔ اور اس میں پھر آیت نمبر 45 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، کہ دیکھیں جو پہلی امتیں جن کو تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی تھی، عقیدہ توحید کی مخالفت کی تھی، شکر والا رویہ اپنایا نہیں تھا بلکہ ناشکری کا رویہ اور کفر والے رویے پر تھے، ان لوگوں کا جو حشر ہوا تم نے ان کے گھروں پر قبضہ کیا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے تھے تم نے ان کے بستیوں کے اوپر
ان کی بستیوں میں سکونت اختیار کی ہے، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تمہیں خاصا واضح ہو چکا ہے كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا۔ اللہ اکبر، اس قدر واضح انذار اور واضح دھمکی ہے کہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ساری کی ساری مثالیں تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اب تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، کہ انہوں نے اپنی چالیں بھی ساری چل لی تھی۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو پہلے تباہ و برباد ہوئے یا جو امتیں ہلاکت و بربادی کا شکار ہوئیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو موقع نہیں ملا، ان کو پورا موقع ملا، پورا موقع دیا گیا، حجت تمام ہوئی، انبیاء آئے، انہوں نے اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچایا اور ان کو پورا موقع دیا گیا، اور پھر انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس کے سامنے شکر کا رویہ اختیار کرتے یا سبمیشن کرتے، کامل سپردگی کرتے اور اطاعت تسلیم کرتے انبیاء کی اور اللہ کی وحدانیت کے سامنے سر جھکا دیتے، انہوں نے تو بلکہ اس کے سامنے چالیں چلنا شروع کر دی اور ایسے ایسے فریب کیے، ایسی ایسی چالیں چلیں کہ اپنا پورا زور لگایا، جو بھی وہ کچھ کر سکتے تھے وہ سارا کچھ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی ایک تنبیہ ہے کہ تم جتنی مرضی تدبیریں کر لو اے کفار مکہ اور اے رہتی دنیا تک آنے والے کافروں، تم جتنی مرضی تدبیریں کر لو، اللہ کے عذاب کا کوڑا بڑا سخت ہے اور تمہارے اوپر بھی چل جائے گا، اسی طرح جس طرح پہلی امتوں کے اوپر چلا۔ فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے بھی اپنی ساری چالیں چلی تھیں، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کو سب معلوم ہے کہ کس کس کی کیا کیا چال ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص خفیہ چال چل رہا ہو، کوئی تدبیر کر رہا ہو، مکر کا معنی تدبیر کرنا ہوتا ہے، ایسی خفیہ تدبیر کہ جس سے آدمی دوسرے کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے۔ تدبیر اچھی بھی ہوتی ہے، تدبیر بری بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جب سازش کی جائے تو وہ بری تدبیر ہوتی ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، جتنی بھی سازشیں انہوں نے کی ہیں، جتنی بھی چالیں چلی ہیں، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کو وہ ساری کی ساری جو چالیں ہیں وہ معلوم ہیں۔ اب دیکھیں، اب اس میں تنبیہ کو آپ دیکھیے سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کے ساتھ ملا کے، کہ جس میں کفار مکہ بھی ایک چال چل رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف۔ یہ چونکہ سورہ رعد، سورہ ابراہیم اور اس کے بعد آنے والی جو سورۃ الحجر ہے، اس کے بارے میں عمومی طور پر علماء اور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مکی دور میں آخری زمانے کی صورتیں ہیں، جب حجت تمام ہو چکی ہے، اور ہم اور آپ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مکی دور کے اختتام پر کس طرح کی چالیں کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور اہل ایمان کے خلاف چل رہے تھے۔ گویا سابقہ امتوں کا حوالہ دے کر کہ انہوں نے جس طرح کی بھی چالیں چلیں، اللہ کو ان کی چالوں کے بارے میں علم بھی سب ہے، اور اللہ نے ان کی چالوں کا خوب جواب دیا۔ ان کی کوئی چال چلی نہیں، انہوں نے چالیں چلیں لیکن کوئی ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی۔ یہ وہ تنبیہ ہے کہ تم اگر کوئی چال چلو گے تو وہ بھی قطعاً مفید نہیں ہوگی، اس کا فائدہ الٹیمیٹلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تمہاری ساری چالوں کو خاک میں ملا دے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے اس چال کا ذکر کیا ہے جو بالکل کفار مکہ نے آخر پہ کی تھی۔ آپس میں پلاننگ کی، دارالندوہ کے اندر میٹنگ ہوئی اور انہوں نے وہاں میٹنگ کر کے اپنا پورا پلان ترتیب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے کس طرح سے ہٹایا جائے۔ کبھی تو کہتے تھے کہ ان کو گرفتار کر لیں، کبھی ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو مکے سے نکال دیں، اور کبھی خیال تھا کہ ان کو ویسے ہی قتل کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کفار مکہ پوری پلاننگ کر رہے تھے اور یہ چالیں چل رہے تھے، یمکروا بک، آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ تو گویا یہ ڈائریکٹ براہ راست ان کو بتایا جا رہا ہے کہ پہلی امتوں کی تدبیریں نہیں چلیں، تمہاری تدبیر کیا چلے گی؟ پہلے جو تم سے زیادہ قوت والے تھے، تم سے زیادہ تدبیر والے تھے، تم سے زیادہ وہ طاقت والے تھے، ان کی تدبیریں کارگر ثابت نہیں ہوئیں، تو تمہاری تدبیریں کیسے کارگر ثابت ہوں گی؟ فرمایا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ،
اور اگرچہ تھیں ان کی جو چالیں ہیں اس قدر شدید کہ اس سے پہاڑ اپنی جگہ اس جگہوں سے ہٹ جائیں۔ اب یہ اس آیت کا جو یہ حصہ ہے اس کا ترجمہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، اور سارے ہی تقریباً مفسرین نے یہ دونوں جو احتمالات ہیں اس کے ترجمے کے اس کا ذکر کیا ہے۔ یعنی ایک تو ترجمہ یہ ہے کہ وَإِن نافیہ ہے، ان اگر نافیہ سمجھیں، جو کہ قرآن میں بہت جگہ پہ ان بطور نفی کے آیا ہے، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ نہیں ہیں ان کی چالیں ایسی نہیں تھیں لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ کہ اس سے پہاڑ ٹل جاتے یا پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک جاتے، یعنی ان کی چالوں کے اندر قطعاً کوئی طاقت نہیں تھی، ان کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام بگاڑ سکتے، یا اللہ تعالیٰ نے جو طبعی قوانین رکھے ہیں یا شرعی قوانین رکھے ہیں، جن قوانین کا یا جو اللہ کا قانون جزا و سزا ہے یا پھر طبعی دنیا کا جو قانون چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی وہ کسی بھی طرح کی خرابی پیدا کر سکتے، ان کی چال کے اندر قطعاً ایسی کوئی سکت نہیں تھی۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اور اگرچہ نہیں تھیں ان کی، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ نہیں تھی ان کی چالیں لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ کہ اس سے پہاڑ اپنی جگہ پر ٹل جاتے۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ نافیہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح ان کی چالیں جو ہیں وہ کوئی قدرت کے نظام میں دخل اندازی نہیں کر سکیں اور نہ کر سکتی ہیں، اس طرح تمہاری چالوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ساری کی ساری بے فائدہ رہیں گی اور اکارت جائیں گی اور ضائع ہو جائیں گی۔ جو دوسرا معنی ہے کہ یہ ان جو ہے وہ انا کے متبادل ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان مخففہ ہے من المثقلہ، یعنی اصل میں یہ انا تھا، اور یہ بھی عربی کا اسلوب ہے کہ وہ انا کو ان کر کے یعنی مخففہ کر کے اس کو نون کو ثقیل کرنے کی بجائے اس کو خفیف کر کے اس کو شامل کر لیا جاتا ہے، معنی اس کا وہی ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا یہ ہوگا، پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا جو میں نے اس کا ترجمہ کرتے وقت ترجمہ کیا ہے کہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اور اگرچہ تھیں ان کی چالیں لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ کہ اس سے پہاڑ ہل جاتے، یعنی اس قدر شدید چالیں تھیں کہ وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس قدر گھناؤنی چالیں تھیں کہ وہ قدرت کے نظام میں دخل اندازی کر دیتے۔ یہ تو اللہ جبار اور قہار ہے، اور اللہ ہمہ مقتدر ہستی ہے کہ اس نے ان کی ساری چالوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی ساری چالیں بے فائدہ رہیں اور فضول رہیں اور ضائع ہو گئیں، اور کوئی نقصان وہ کر نہیں سکے، اگرچہ ان کی چالیں تھیں ایسی خوفناک کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی چالیں چلیں کہ اس سے جیسے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ اللہ اکبر، پہاڑ ہٹے تو نہیں، ہوا تو کچھ نہیں، لیکن چالیں ان کی اس قدر خطرناک، گویا ان کی چالوں کی ہولناکی اور اس کی نوعیت بتائی گئی ہے کہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جاتے اور اپنی جگہ سے ٹل جاتے۔ چالیں تھیں تو ایسی، لیکن وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ ان کی چالیں کیسی ہیں، اور اللہ نے ان کی چالوں کو سب کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین جو ہے وہ بھی شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں۔ اللہ اکبر، کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد قرار دی ہے، انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ گویا اللہ کا بیٹا قرار دینا اتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ اتنی بڑی سازش ہے، اور اتنا بڑا کفر کا کلمہ ہے کہ اس سے اگر پہاڑ پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور آسمان جو ہے پھٹ جائیں اور پہاڑ گر جائیں، یہ سب کچھ ہونا ممکن ہے۔ یہ نہیں ہوا تو نہیں، لیکن قریب ہے کہ ہو جائے۔ گویا صرف اور صرف ان کی سازش کو اور اس کے کلمہ کفر کی جو گریوٹی ہے وہ بتانا مقصود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گویا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، یہاں پہ اگر آپ ان کو مخففہ سمجھیں کہ یہ صرف اور صرف اس کی ثقالت ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اس کا ثقل ختم کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگرچہ ان کی چالیں تو ایسی ہی تھیں
کہ جس سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جاتے، لیکن اللہ کریم نے ان کی چالوں کو خاک میں ملا دیا۔ تو جن کی چالیں اس قدر تھیں کہ وہ پہاڑوں کو ٹالنے کے لیے کافی تھیں، نہیں ٹلے یہ الگ بات ہے، اللہ نے ان کی سازشوں کو خاک میں ملایا یہ الگ بات ہے، لیکن جن کی چالیں اس قدر سخت تھیں، اے کفار مکہ تمہاری چالوں کا کیا حال ہے؟ کہ تم تو یہ چھوٹی چھوٹی چالیں چل رہے ہو، اللہ کے مقابلے میں کوئی چال کسی طرح بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہ گویا اس میں بھی تنبیہ کا پہلو ہے، اس وقت کے جو اولین مخاطب کافر ہیں کفار مکہ ان کے لیے بھی تنبیہ کا پہلو ہے، اور پھر رہتی دنیا تک کے لیے جتنے بھی کفار آئیں گے سب کے لیے تنبیہ کا پہلو ہے کہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ۔ پہلی امتیں جتنی بھی گزریں سب کی چالوں کا اللہ کو خوب علم ہے، اور انہوں نے اپنی چالیں چل بھی لیں، اس کے باوجود وہ ان کے آپ خالی مساکن دیکھتے ہیں، ان کی خالی بستیاں دیکھتے ہیں، تباہ و برباد پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم نے دیکھا نہیں کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، جیسے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، تو وہ ان نافیہ سمجھیں تو بھی معنی واضح ہے کہ ان کی سازشیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ پہاڑوں کو اپنی جگہ پہ ہٹا دیں یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظام میں دخل اندازی کریں، یا پھر یہ کہ تھیں تو اس قدر سخت کہ انہوں نے اپنی طرف سے ان کو اتنی بڑی بڑی چالیں چلیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی کوئی چال کارگر نہ ہوئی۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ اللہ اکبر۔ پس تم گمان نہ کرو، فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں یہ ہرگز گمان نہ کرو کہ وہ اللہ اپنے وعدوں کے کبھی خلاف کرے گا۔ اللہ اکبر۔ مخلف وعدہ، اللہ وعدوں کو خلاف کرنے والا ہرگز نہیں ہے۔ فلا تحسبن اللہ، ہرگز گمان نہ کرو اللہ کے بارے میں، مخلف وعدہ کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے، رسولہ اپنے رسولوں کے ساتھ جو اس نے وعدے کیے ہوئے۔ کیا مطلب؟ رسولوں کے ساتھ وعدہ ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ فرماتا ہے کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، لکھ رکھا ہے، لاغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول لازماً کامیاب ہوں گے، لازماً غالب آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ قوی عزیز، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ بڑی قوی ہے، بڑی غلبے والی ذات۔ تو جب اللہ نے لکھ رکھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ سے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچا کس کا کہا ہو سکتا ہے؟ اور وعدہ اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، یہ وعدہ بھی قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو اللہ وعدہ کرتا ہے اس سے سچا اور کوئی وعدہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے کرے گا۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کے اندر قطعاً کوئی کمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی مشکل سے مشکل حالات آئے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مضبوط ایمان عطا فرمایا ہی تھا، جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کو بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کو بھی ایسا ایمان عطا فرمایا تھا کہ حالات مشکل سے مشکل تر آتے تھے، لیکن اس میں ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، اور ان کو یہ سمجھ آ جاتی تھی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب غزوہ احزاب کو ہی لیجئے، جس کا ذکر سورہ احزاب کے اندر موجود ہے
کہ اس قدر گمبھیر حالات ہوئے، اس قدر سنگین حالات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اس قدر شدید حالات ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، تظنون باللہ ظنونا، اللہ کے بارے میں تم مختلف قسم کے گمان کرنے لگے۔ اس موقع پر بھی جو اہل ایمان تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اکبر، اور انہوں نے اللہ کے وعدے کو ہی اپنے مد نظر رکھا اور مشکل ترین حالات میں بھی ایمان اللہ پر رکھا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ اور یہاں بھی اگرچہ حالات مشکل ہیں، قبل از ہجرت مسلمانوں کے اوپر مکی دور میں بہت ہی تنگ حالات تھے، لیکن ساتھ کہا جا رہا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرے گا، ایسا کوئی گمان نہ کرے کہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ رسولہ، جو اس نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہیں، ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، پوری قوت ہے اس کے پاس، ذو انتقام، اور اپنے نبیوں کے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے۔ اب دیکھیں اس میں بھی ایک طرف تسلی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، اور اطمینان کا سامان ہے کہ اللہ یقیناً اپنے وعدے بھی پورے کرے گا جو رسولوں کے ساتھ کیے ہیں، اور وہ دشمنوں سے بدلہ بھی لے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ تنبیہ ہے دشمنان اسلام کے لیے، دشمنان دین کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے کہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، کہ ان قریب اللہ بدلہ لے گا۔ اب دیکھیں بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لے سکتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ لے سکتا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں بدلہ لے لے، چاہے تو وہ قیامت والے دن بدلہ لے۔ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، دنیا میں بدلہ نہ بھی لے تو قیامت والے دن تو ضرور بدلہ لے گا۔ یوم، اس دن، اللہ ان قریب بدلہ لینے والا ہے، اور یہ بدلہ یہاں دنیا میں نہ بھی ہوا یا نہ ہوا، دونوں صورتوں میں قیامت والے دن تو بدلہ ہوگا۔ یوم، اس دن، تبدل الارض، جس دن زمین بدل دی جائے گی، غیر الارض، یہ والی زمین نہیں ہوگی، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، آسمان اور زمین تبدیل کر دیے جائیں گے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب کے سب لوگ جو ہیں وہ پیش ہوں گے، وبرزوا، اور سب پیش ہوں گے للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو زبردست قوت والا ہے، القہار، زبردست قوت والا ہے، اس کے سامنے سارے اکٹھے ہوں گے اور سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس دن زمین جو ہے وہ بدل دی جائے گی۔ اللہ، گویا قیامت والے دن کا ذکر ہے۔ اور یہ زمین بدل کے کیسے کی جائے گی؟ تب زمین کی جو تبدیلی ہے قیامت والے دن، یعنی یہ والے زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، نئے زمین و آسمان ہوں گے، یعنی یہ حقیقی تبدیلی ہوگی مکمل طور پر، جسمانی اور صفات کی تبدیلی، یا پھر صرف صفات کی تبدیلی ہوگی، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف خیالات۔ قرآن نے مختلف جگہوں پہ زمین کے تبدیلی کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ کہف کے اندر فرمایا کہ اس کو ہم چٹیل میدان بنانے والے ہیں، اللہ اکبر، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دیں گے، تو ہو سکتا ہے یہی والی زمین جو ہے وہ چٹیل میدان بن جائے، اور اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کوئی نئی زمین نہ لائے، بلکہ اسی کو کر دے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، سورہ انشقاق کے اندر فرمایا جیسے اس وقت کو یاد کرو جب زمین جو ہے کھینچ کے لمبی کر دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس کے اندر جو کچھ ہے یہ سارا کچھ باہر ڈال دے گی، اللہ اکبر۔ اور یہ قیامت والے دن ہوگا۔ اب زمین یہی والی تبدیل کر دی جائے گی یا مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی، اس کی صفات تبدیل ہوں گی یا اس کی جگہ پہ نئی زمین آ جائے گی، یہی آسمان ہوگا یا اس کی جگہ پہ نیا آسمان آ جائے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور لگتا یوں ہے کہ زمین یہ بھی ہوگی تو اپنی صفات کے اعتبار سے اسی طرح سے نہیں ہوگی، ہر چیز ختم، کوئی اونچا نشان نہیں ہوگا، سارا ایک چٹیل میں سعیداً جرزا، ایک چٹیل میدان سیدھا، اللہ اکبر، وہاں لوگ اکٹھے ہوں گے۔ اس کی تفصیل حدیث کے اندر بھی آتی ہے ناظرین کرام، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء عفراء، کہ قیامت والے دن لوگوں کو جہاں اکٹھا کیا جائے گا جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، وہ ایک چٹیل میدان ہوگا۔ اب ظاہر ہے حشر کے بارے میں میدان کا ہی ذکر آتا ہے کہ حشر میں ایک میدان ہوگا، اس کے اندر سب لوگ جمع ہوں گے۔ وہ میدان کیسا ہوگا، کس طرح سے وہ زمین جو ہے وہ بنائی جائے گی اور کس طرح اس کو کھینچ کر لمبا کیا جائے گا، اس کی حقیقی کیفیت تو اللہ ہی جانتا، لیکن لگتا یوں ہے کہ میدان ہوگا، کیونکہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یا پھر فرمایا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کھینچ کر لمبی کر دی جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء عفراء، کہ قیامت والے دن لوگ جو اکٹھے ہوں گے وہ بھورے رنگ کی زمین میں اکٹھے ہوں گے، اور اس میں ایک بات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کقرصۃ نقی، وہ ایسے ہوگی جیسے میدے کی روٹی ہے، یعنی یہ ایک ٹکیا ہو، میدے کی ٹکیا یا روٹی بالکل صاف، جیسے اوپر سے چٹیل میدان، کوئی اس کے اوپر نیچے کوئی چیز نہیں ہے، ایسے ایک ٹکی بنائی، لیس فیہا علم لأحد، کسی کے لیے کوئی نمایاں نشان نہیں ہوگا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، بلکہ ایک بالکل چٹیل میدان ہوگا اور اس میں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے قیامت والے دن۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جس دن زمین و آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ یہ آسمان بھی اور زمین بھی سب تبدیل کر دیے جائیں گے، تو لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ یعنی خیال یہ کہ یہ زمین نہیں رہے گی اور یہ آسمان بھی نہیں رہے گا، تو پھر لوگ کہاں ہوں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ اس دن پل صراط پر ہوں گے، وہ جو جس کی تفصیل دیگر احادیث کے اندر آتی ہے کہ پل ہے ایک جہنم کے اوپر، اللہ اکبر، اور وہ بہت ہی مشکل پل ہے، اس سے گزرنا بہت مشکل ہے، گویا وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایسا ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور اس سے گزرنا ہر شخص نے ہے۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ بڑے آرام سے چلتے ہوئے گزر جائیں گے، اور جو بے ایمان کافر منافق ہوں گے وہ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن یہاں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آسمان اور زمین تبدیل کر دیے جائیں گے تو اس دن لوگ کہاں ہوں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ پل صراط پر، یا تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ پل صراط پر اہل ایمان کے لیے جگہ ہوگی، لیکن یہاں تو لوگوں کی بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان بھی وہاں پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اور جو اہل کفر اور اہل نفاق ہے وہ بھی وہاں سے گزر رہے ہوں گے۔ وہ جو اہل نفاق اور اہل کفر ہیں وہ اس وہاں سے گزرتے ہوئے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اس سے پار گزرتے چلے جا رہے ہوں گے۔ یہی اس سے مراد ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ ویسے تو جیسے میں نے عرض کیا متشابہات میں سے ہے، اس کی حقیقی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ البتہ ایک اور سوال جو مسلم شریف کی ایک حدیث کے اندر ہے، جو یہودی نے کیا تھا، ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اس نے پوچھا تھا کہ أَيْنَ يَكُونُ النَّاسِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، جس دن آسمان و زمین تبدیل کر دیے جائیں گے لوگ کہاں ہوں گے؟ أَيْنَ يَكُونُ النَّاسِ۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم فی الظلمۃ دون الجسر، کہ اس دن لوگ جو ہیں وہ اندھیرے میں ہوں گے پل کے پاس، دون الجسر، یعنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں، اور جہاں ان کا سوال تھا اس میں تو ذکر ہے کہ پل پر ہوں گے، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دون الجسر، پل کے پاس ہوں گے۔ اب پل کے پاس کون سی جگہ ہوگی؟ اب ظاہر ہے اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہی جیسے قرآن نے القرآن یفسر بعضہ بعضا بعضہ بعضا، جیسے قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کھینچ کر لمبی کر دی جائے گی، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کقرصۃ نقی، یہ ایسے ہوگی جیسے میدے کی روٹی ہے، اور لیسا فیہا علم لأحد،
اس کے اوپر کوئی کسی کے لیے کوئی اونچی جگہ نہیں ہوگی، کوئی امتیازی نشان نہیں ہوگا، سب برابر ہوں گے اور سب اللہ کے سامنے اس طرح سے اکٹھے ہوں گے۔ تو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات کا معنی یہ ہوا کہ یہ اس طرح سے جیسے ہمیں اونچ نیچ والی زمین نظر آتی ہے اور یہ آسمان نظر آتا ہے، اس طرح سے نہیں ہوگا، کوئی اور طرح سے ہوگا۔ اور وہ کیا ہے کہ زمین کے اندر ہم جہاں درخت بھی دیکھتے ہیں، اشجار بھی دیکھتے ہیں، شجر و حجر دیکھتے ہیں، پتھر دیکھتے ہیں، سمندر دیکھتے ہیں، کہیں میدانی علاقے ہیں، کہیں اونچے علاقے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ برابر کر دے گا اور کوئی کسی کے لیے بلند جگہ نہیں ہوگی۔ اور وہاں اس چٹیل میدان کے اندر جو سعیداً جرزہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے۔ اور وہاں فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اللہ وہاں یہ سب اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے۔ اور اللہ کون؟ واحد، جو اکیلا اور یکتا ہے، اور اکیلا بھی ہے اور قہار بھی ہے، زبردست، اللہ اکبر۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا، سوال کرے گا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، کس کا اختیار ہے؟ اللہ۔ تو لوگوں کے اندر یہ بولنے کی بھی سکت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے اس سوال کا جواب دے سکیں، اتنا اختیار بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ کے لیے جو زبردست قوت کا مالک ہے، اسی کے پاس اختیار ہے اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ دنیا میں بھی اختیار اسی کا ہے، اس لیے کہ اختیار ہے ہی اس کا، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بہت برکتوں والی ذات ہے کہ اسی کے ہاتھ میں اصل اختیار ہے۔ لیکن دنیا میں لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، ذرا سا اختیار اللہ نے جو امتحان کے لیے دیا ہے، میں بول رہا ہوں، مجھے بولنے کا اختیار ہے، ہمیں ہاتھ ہلانے کا اختیار ہے، یہ دیکھنے کا اختیار ہے، یہ قوت سماعت عطا کی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہوئی ہے، دنیا میں بہت سارا ہمارا ایریا آف جورسڈکشن بنایا ہے، ہمیں اولاد دی ہے، ہمیں مال دیا ہے، ہمیں گھر بار دیا ہے، اس کے اندر بھی ہمارا اختیار چلتا ہے۔ پھر جو لوگ حکمران بنائے گئے ہیں، ان کا ایک خطہ عرضی کے اوپر ان کا حکم چلتا ہے، یہ سارے کا سارا امتحان کے لیے ہے، عارضی ہے، عطائی ہے، امتحان کے لیے ہے، سب ختم ہو کے ایک دن یہ بتا دیا جائے گا کہ تمہارا اصل میں کوئی اختیار نہیں تھا۔ یہ وہ اختیار ہے جو انسان کو فرعونیت میں مبتلا کرتا، یہ وہ اختیار ہے جو یہاں انسان کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے میری کرسی بڑی مضبوط ہے، جس کو جتنا اختیار ملا ہے وہ سمجھتا ہے میں بڑا با اختیار ہوں، اور جس کو گلے سے آواز نکلتی ہے، جس کو دلائل دینے کی قوت آ جاتی ہے، جس کو قوت فکر عطا ہو جاتی ہے، جس کو قوت گویائی عطا ہو جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، بڑی دلیلیں دیتا، بڑی اس کو باتیں آتی ہیں، گلے میں سے آواز نکلتی ہے، پاؤں زمین پر ٹکتے ہیں اور یہ اپنے خالق کو بھول جاتا ہے۔ اللہ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءً مَّذْكُورًا، کیا انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں؟ اللہ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، اپنی اوقات کو یاد تو کرو کہ تم ہو کیا، حقیر قطرہ آب سے پیدا ہونے والی مخلوق۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ جو انسانوں کو دنیا میں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید میں با اختیار ہوں، کوئی اختیار نہیں ہے، یہ جو دنیا میں اختیار ہے یہ بھی دراصل اللہ کا عطا کیا ہوا اختیار ہے۔ یہ جو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے امتحان کے لیے دیا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، یہ شکر کرنے والی زندگی گزارتا ہے یا کفر کرنے والی زندگی گزارتا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے تو ایمان والا بن جائے، جو چاہے تو کفر کرنے والا بن جائے۔
بس اس امتحان کے لیے اللہ نے یہ وقتی، عارضی، عطائی اور یہ ذرا سا اختیار دیا ہے جو کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے، یہ انسان کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قیامت والے دن سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اکیلے اللہ کے سامنے جو زبردست قوتوں کا مالک ہے، وہاں وہ فرمائے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، بتاؤ تمہارے اختیار کدھر گئے، تمہاری فرعونیت کدھر گئی، تمہاری کرسیاں کدھر گئیں، تمہارا جو گلے سے نکلنے والی آواز کدھر گئی، تمہارے زمین پر ٹکنے والے پاؤں کدھر گئے، جو کہتا تھا میں قوت بازو سے یہ کر دیتا ہوں، یا میں اپنے انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا تھا کہ میں نے یہ ساری دولت اپنے ہنر سے کمائی ہے، کہاں گئے تمہارے ہنر، کہاں گئی ساری چیزیں؟ اللہ اکبر۔ اس حقیقت کو جس کو انسان نے وہاں جا کے تسلیم کرنا ہے، دنیا میں تسلیم کر لے تو اس کی کامیابی کے لیے یہی کافی، یہ تسلیم کر لے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سارا اختیار اللہ کے پاس، یہ جو تھوڑا بہت اختیار دیا ہے یہ اللہ نے امتحان کے لیے دیا ہے، کیوں نہ میں یہ اختیار استعمال کیے بغیر اپنے اللہ کے دربار میں سبمٹ کر دوں، اللہ کے سامنے ودڈرا کر لوں کہ اللہ اختیار تو نے دیا ہے، میں اس اختیار کو استعمال کر کے جہنم کے رستے پر نہیں جانا چاہتا، اللہ میں تیری مرضی کر کے جنت کے رستے پہ جانا چاہتا ہوں۔ جس نے دنیا میں اس حقیقت کو سمجھ لیا وہ جنت کے رستے پر چل پڑے گا، وگرنہ وہاں تو سب کی پیشی ہوگی، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، سب ایک اکیلے اللہ زبردست قوت والے مالک کے سامنے پیش ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اللہ اکبر۔ اب یہ بالکل قیامت والا جو منظرنامہ ہے، جس کا پیچھے آیت نمبر 42 اور 43 میں بھی خوب وضاحت کے ساتھ ذکر کیا، یہاں بھی تھوڑا سی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس دن تو دیکھے گا مجرموں کو، اللہ اکبر، سب نے الگ الگ ہو جانا ہے اس دن۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہاں دنیا میں تو گدھے گھوڑے سب برابر ہیں، مجرم چھپے پھرتے ہیں اور لبادہ اوڑھ لیتے ہیں نیک لوگوں کا، اور یہاں سب چھپ جاتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج الگ ہو جاؤ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، یہاں سورہ ابراہیم کے آخر پہ، کہ اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے، یومئذ، اس دن، مقرنین فی الاسفاد، وہ زنجیروں میں اکٹھے جکڑے ہوئے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اسفاد صفد کی جمع ہے، جس کا مطلب لوہے کی زنجیر ہوتا ہے، اور اس سے مراد ایک چمڑے کا پٹا بھی ہوتا ہے جس سے لوگوں کو باندھا جاتا ہے۔ اب جانوروں کی 2-3 جانوروں کی اکٹھی ٹانگیں باندھ دے، اس کو باندھنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ چمڑے کا رسہ ہو یا پھر وہ لوہے کی زنجیر ہو۔ صفد عام طور پہ لوہے کی زنجیر کو کہتے ہیں، تو لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ جکڑے کس طرح سے ہوں گے؟ مقرنین، مقررین قرن سے ہے، اور قرن کا مطلب ہوتا ہے ملانا، کسی چیز کو آپس میں ملا دینا، اور قررنا جن کو آپس میں باندھ دیا جائے، اللہ اکبر۔ تو مجرموں کو آپس میں سارے جیسے یعنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے سارے مجرم اکٹھے لے جائے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مقرنین فی الاسفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور ان سب کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے جو لباس ہوں گے وہ قطران کے ہوں گے۔ قطران کے بارے میں بھی مختلف یعنی مفاہیم لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ قطر سے ہے، اور جیسے سورہ کہف کے اندر فرمایا کہ جب وہ ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی تو اس نے کہا کہ افرغ علیہ قطرہ، میں اس کے اوپر یعنی پہلے لوہے کے وہ لگا کے پھٹے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، تو قطر کا معنی پگھلا ہوا تانبا۔ تو قطران اگر قطر سے ہے تو اس کا مطلب بھی پگھلا ہوا تانبا ہو سکتا ہے۔ تو پگھلا ہوا تانبا چونکہ انتہائی شدید گرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لہٰذا یہ قطران پگھلے ہوئے تانبے میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد گندک ہے، اس لیے کہ گندک ایک ایسی چیز ہے جس کو آگ بڑی زور سے پکڑتی ہے، بہت جلدی آگ جو ہے وہ ہائیلی انفلیمیبل ہوتا ہے، تو اس کو آگ پکڑتی ہے، تو
سرابیل سربال کی جمع ہے، جس سے مراد لباس ہوتا ہے، اور خاص طور پہ لباس کا ایسا حصہ جو جسم کے بالائی حصے کو کور کرے، اس لیے سرابیل کا معنی قمیصیں بھی کرتے ہیں۔ وہ زرہیں جو ہیں وہ جو لوہے کی بنائی جاتی ہیں، وہ بھی عام طور پر بالائی حصے کو کور کرتی ہیں انسان کے جسم کے، ان کو بھی سربال کہا جاتا ہے۔ سرابیل جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا ہے، سورہ نحل کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کرتے دیے جو تمہیں تقیکم من الباس، جو تمہیں تقیکم من الحر، جو تمہیں گرمی سے بھی بچاتا ہے اور تمہیں لڑائی سے بھی بچاتا ہے، یعنی زریں بھی سرابیل ہیں، اور قمیصیں جو ہم لباس کی، یہ جو لباس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور جو ہمیں موسم کی شدت سے بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بھی سرابیل۔ تو اس لیے اس کا صحیح ترجمہ اگر قمیص کر دیا جائے یا لباس کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لباس بھی ہے، اور لباس میں بھی خاص طور پہ قمیص قطران کی ہوگی، گندک کی قمیض ہوگی، یا پگھلے ہوئے تانبے کی ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اس کا معنی ہے کہ یہ قطر سے ہے، اور قطر کا معنی یہ جو اس کا اعراب ہے قطران، اس سے یہ بعض لوگوں نے کہا کہ ایک خاص قسم کا لیکوڈ جو سیاہ رنگ کا سیال مادہ ہوتا ہے، وہ عرب استعمال کرتے تھے اونٹوں کی خارش کے لیے بطور دوائی کے، اور وہ جہاں لگاتے تھے وہاں سے ساری کی ساری سکن جل جاتی تھی۔ تو قطران اصل میں وہ سیاہ مادہ ہے جو جسم پر لگاتے ہی اس کی سکن جل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ایسے لباس ہوں گے جو پہنتے ہی ان کی سکن جل جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ بھی ایک عذاب کی کیفیت ہو، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ اور بعض نے اس کا معنی ترجمہ اس سیاہ سیال مادے کی نسبت سے، بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد تارکول ہے، یہ جو خاص پہاڑوں سے برآمد ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قطران جو عربوں کے ہاں خارش کے لیے استعمال ہوتا تھا، اونٹوں کی خارش کے لیے جو استعمال ہوتا تھا، یہ شاید اب بھی وہاں استعمال ہوتا ہے، وہ بعض درختوں سے لیا جاتا ہے، اور درختوں کا رس نچوڑ کر وہ ایک سیال مادہ ہوتا تھا۔ تو بہرحال اس سے مراد تارکول ہو، یا کسی اور طرح کا سیاہ مادہ ہو، یا اس سے مراد گندھک ہو، یا اس سے مراد پگھلا ہوا تانبا ہو، ہے یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس کا تعلق آگ کے ساتھ ہے، اور گرمائش کے ساتھ ہے، اور جلنے کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو سرابیلہم من قطران، کہ ان کی قمیصیں وہ قطران کی ہوں گی، اسی پگھلے ہوئے تانبے کی یا گندک کی ہوں گی، یا سیاہ رنگ کے سیال مادے کی سی ہوں گی جس کو آگ پکڑ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کا ذکر ناظرین کرام حدیث میں بھی آتا ہے قطران، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النائحہ، جو نوحہ کرنے والی عورت ہے، اذا لم تتب، اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گئی، اللہ اکبر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم القیامت، قیامت والے دن، علیہا سربال من قطران، اس کے اوپر جو لباس ہوگا، اس کو جو قمیص پہنائی جائے گی، وہ قطران کی ہوگی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس میں نائحہ، نوحہ کرنے والی، اس لیے کہ نوحہ کرنے والا یا نوحہ کرنے والی، نوحہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں، بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اس کے اندر کفر ہے، کفریہ قسم کے گناہوں میں نوحہ کرنے کو پسند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل کیا ہے۔ فرمایا کہ دو چیزیں لوگوں میں ہیں، اثنان فی الناس، دو چیزیں لوگوں میں ہیں جو من الکفر، جو کفر میں سے ہیں، کفر کے اعمال میں سے ہیں، الطعن فی الانساب والنیاحۃ علی المیت، میت کے اوپر نوحہ کرنا اور کسی کو نسب کا طعنہ دینا، یہ کفر میں کے کلمات کفر میں سے ہیں، اللہ اکبر، کہ یہ دونوں چیزیں ہما بہم کفر، کہ دو چیزیں لوگوں میں ہیں، وہ ہما بہم کفر، اور یہ دونوں چیزیں کفر میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور وہ کیا ہے؟ الطعن فی الانساب والنیاحۃ علی المیت۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے النائحہ، چونکہ عام طور پر خواتین زیادہ نوحہ کرنے والی ہوتی ہیں،
لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم باز آ جاؤ، اور اگر کوئی نوحہ کرنے والی عورت توبہ کیے بغیر مر جائے، اذا لم تتب، کیا مر گئی توبہ کیے بغیر، یوم القیامت، قیامت والے دن اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ علیہا سربال من قطران، کہ اس کے اوپر بھی گندھک کی یہ قمیص پہنائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہاں فرمایا سرابیلہم من قطران، اس کے اوپر گندھک کی جو ہے وہ قمیضیں ہوں گی۔ وَتَخْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ، اور ان کے جو چہرے ہیں وہ آگ سے ڈھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جہنم کے اندر کا حال ہے یا جہنم سے باہر کا حال ہے؟ جہنم پر پہنچنے سے پہلے ہی ان کے حالات یہ ہو جائیں گے، کیونکہ بارزوا للہ الواحد القہار کا ذکر ہے۔ اسی طرح جو قرآن میں آتا ہے آل فرعون کے حوالے سے کہ آل فرعون جو ہیں وہ جب مرے تو جب وہ یعنی اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں تو وہ صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو صبح و شام ان کو آگ، اب یہ ظاہر عالم برزخ کی بات ہے کہ صبح و شام ان کے اوپر آگ ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جہنمی جو ہیں وہ چاہے عالم برزخ میں ہوں، چاہے وہ حشر کے میدان میں ہوں، اور چاہے وہ ان مراحل سے گزر رہے ہوں جو جہنم میں داخلے سے پہلے کے مراحل ہیں، لگتا یوں ہے کہ وہ بھی سارے کے سارے عذاب کے مراحل ہیں، واللہ عالم۔ یا پھر یہ جہنم کا منظرنامہ ہے کہ جہنم کے اندر ان کے ساتھ یہ ساری معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔